السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ الحجرات کی تفسیر کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 7 سے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیں، لعنتم، تو تم ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کس قدر اللہ رب العالمین کے ہاں معتبر اور معزز ہے، کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو یہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارا آپس میں جو تعلق ہے وہ اس قدر خوبصورت ہونا چاہیے کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کی بنا پر اپنا اخلاق اچھا بنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق اور مہربان تھے، خصوصاً اپنے امتیوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی نرمی برتنے والے تھے۔ بسا اوقات جو جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا نرم دل ہوتا ہے، اسے لوگ اتنا ہی مجبور کرتے ہیں کہ ہماری بات مانیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی چونکہ نہایت نرم دل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسی باتیں نہ پہنچاؤ، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے مجبور نہ کرو کہ وہ تمہاری باتیں مانیں، بلکہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ ان کی بات مانو۔ ہوتا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ اپنے جو بڑے ہوتے ہیں ان پر زور ڈال کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بڑے چونکہ تجربہ کار ہوتے ہیں، معاشرے کے سرد و گرم کا انہوں نے مقابلہ کیا ہوتا ہے، اس لیے چھوٹوں کو یہ چاہیے کہ بڑوں پر دباؤ نہ ڈالیں۔ اور بسا اوقات ہمارے ہاں جو شکایت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ نہ صرف شکایت کرتے ہیں بڑوں سے، بلکہ انہیں مجبور بھی کرتے ہیں کہ اس پر کوئی نہ کوئی ایکشن لے، اور بسا اوقات بڑوں سے بھی غلطی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں کی بات سن کر بجائے تحقیق اور تفتیش کرنے کے فوراً اس پر رد عمل دیتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل اللہ رب العالمین کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ بات کو پوری تفصیل کے ساتھ سننا، اگر دو فریق ہیں تو دونوں کی بات سننا یہ انتہائی ضروری ہے۔ فیصلہ کرنے والے کے لیے، بڑے کے لیے اس بات کو اپنانا ضروری ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا حکم دیا ہے اور اپنی سیرت سے ہمیں سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی مقدمہ لے کر آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جو فریق ہوتے تھے ان کی بات کو سنا کرتے اور اس پھر حق کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو یہ واضح فرمایا ہے کہ وہ اتنی بڑی اور عظیم شخصیت ہے کہ ان کے سامنے اپنی بات کو تم زور سے پیش نہ کرو بلکہ درخواست کرو۔ اگر وہ تمہاری درخواست قبول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ قبول نہ کریں تو تم ان پر زور نہ ڈالو، وگرنہ ہوگا کیا کہ تمہارے زور ڈالنے کی وجہ سے اگر انہوں نے تمہاری بات مان بھی لی تو تم خود ہی مشقت میں پڑو گے، جیسا کہ غزوہ حنین کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ کفار مورچہ بند ہو چکے ہیں اور ایک مضبوط پوزیشن میں کھڑے ہیں اور مسلمانوں پر وہ حملہ آور ہو چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم واپس چلتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے کہا نہیں، ہم مقابلہ کر کے جائیں گے۔ تو آپ فرمایا ٹھیک ہے، چلو دیکھ لیتے ہیں۔
اب جب وہاں سے حملہ ہوا اور مسلمانوں کو کچھ نقصان اٹھانا پڑا تو انہوں نے کہا چلے جی واپس چلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ مسکرا دیے، فرمایا کہ میں تو تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ واپس چلتے ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا یہ ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زور دینا کہ آپ ہماری بات مانیں یہ مناسب نہیں ہے۔ اب جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فزیکلی ہمارے پاس، ہمارے اندر موجود نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب ہمارے سامنے آئے تو ہمیں ایسا ہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ اپنی بات کو نیچے کر لے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اونچا درجہ دینا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی صفت بیان کرتے ہوئے، ان کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں خوبصورت کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھی بننے کے لیے چنا اور ان کا انتخاب کیا، اور ان لوگوں کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا اور ایمان کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا۔ یعنی یہ لوگ ایمان کو پسند کرنے والے تھے اور ایمان کی خوبصورتی کے ساتھ اپنے دلوں کو روشن کرنے والے تھے۔ اور وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف کفر کو اور نافرمانی کو اور گناہ کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ انتہائی شفقت کا انداز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کفر سے محفوظ کر دیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جو صحابہ کرام تھے وہ اس چیز سے محفوظ رہے کہ وہ دین اسلام کو چھوڑیں۔ بعض لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، لیکن سابقون اولون اور عمومی طور پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دین اسلام پر جمے رہے۔ تو یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان تھا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا کفر کو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کفر کو پسند کرنے والے نہیں تھے۔ والفسوق، اسی طرح حکم عدولی، بات نہ ماننا، یہ چیز بھی صحابہ کرام میں موجود نہیں تھی۔ جہاں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ان کے سامنے آتی فوراً وہ سر تسلیم خم کر دیتے تھے اور اپنی بات کو چھوڑ دیتے تھے جہاں بھی ان کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی تھی۔ بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جوتا پہنا تھا اور صحابہ کرام نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران ہی جوتا اتار دیا، صحابہ کرام نے بھی جوتا اتارا۔ نماز کے بعد فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جب جوتے دیکھے کہ سائڈ پر پڑے ہیں، تو آپ نے دریافت کیا کہ یہ تم نے کیوں اتارے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتا اتارے تو ہم نے بھی اتار دیا۔ تو آپ سے فرمایا میں نے تو اس لیے اتارا تھا کہ مجھے جبرائیل نے آ کر بتایا تھا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی بات ماننے کا حکم دیا ہے تو ہم نے آپ کی بات ماننی تھی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں پر صحابہ کرام کے سامنے آتی، آپ کا کوئی عمل آپ کے سامنے آتا، تو فوراً اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ روایات میں موجود ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے اور اسے پینا بالکل ناجائز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ وہ مدینہ میں اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے منع کر دیا ہے، اب کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شراب پیے۔ تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندہ بن کر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرنے لگے، تو ایک گھر میں کچھ لوگ موجود تھے جہاں پر شراب کا دور جاری تھا، لوگ پی رہے تھے، پلا رہے تھے۔ تو اچانک ان کے کانوں میں آواز پڑی، تو انہوں نے اپنے کسی ساتھی سے کہا ذرا باہر جا کر دیکھے کہ کیا اعلان ہو رہا ہے۔ تو جب ان میں سے ایک باہر گیا اور اس نے جا کر وہ اعلان سنا اور آ کر اپنے ساتھیوں کو بتایا، تو وہ لوگ جو اپنے ہاتھ میں جام پکڑے ہوئے تھے انہوں نے وہیں پر اس کو پھینک دیا، جس نے اپنے منہ سے لگایا تو اس نے واپس اس کو نکال دیا۔ اور پھر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحابہ کرام کو یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے جو گھریلو گدے ہیں ان کا گوشت استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے وہ ہانڈیاں جو چولہوں پر چڑھی ہوئی تھی اور اس میں گدے کا گوشت پک رہا تھا ان کو فوراً الٹ دیا۔ تو یہ ہے کہ کفر، نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا اور چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں کرنا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اگر ہمیں تاریخ میں یا روایات میں کوئی ایسی بات ملتی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے تعلق سے ایسی بات بیان کرے کہ جس میں انہوں نے کوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کوئی کام کیا، تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان تک وہ حدیث نہ پہنچی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے اور ان کے بارے میں اعلان کر دیا ہے کہ یہ لوگ کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی سے بچنے والے ہیں، تو یقیناً جان بوجھ کر انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو۔ تو قرآن مجید کی آیت ہمیں یہی سبق دیتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجموع کے بارے میں، عنہم اجمعین کے بارے میں، کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور ان کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جان بوجھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر چلنے والے ہیں، آپ کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں، جان بوجھ کر آپ کے خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہیں، آپ کے سیرت سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ سیدھا راستہ اپنانا، راہ ہدایت پر چلنا، یہ ان کی کہہ لیں کہ ذاتی خوبی نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر فضل تھا، اور یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی انہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تھی۔ تو ہم بھی اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں، سیدھی راہ پر چلتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یا ہم سچ بولتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، حسد اور تکبر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے۔ تو جو لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں انہیں اپنی اس محرومی پر آنسو بہانے چاہیے، رونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل نہیں سمجھا ہے۔ تو فضل من اللہ و نعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور اس کی نعمت کی وجہ سے تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سیدھے راستے پر چل نکلے اور اسی پر گامزن رہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ہماری پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ دیا کہ ہم نے دنیا میں آ کر کیا کرنا ہے، وہ اپنے علم کی وجہ سے اس نے ان چیزوں کو لکھا، ہماری تقدیر کو لکھا، تو وہ پہلے سے جانتا ہے۔ تو ہم اگر لوگوں سے چھپا جاتے ہیں اپنے جذبات کو اور اپنی نیت کو اور اپنے ارادے کو، تو ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہیں، کوئی نیت اپنی مخفی نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ واللہ علیم، وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، حکیم، وہ کمال حکمت والا ہے۔ وہ چاہتا تو ہمارے ماتھے پر لکھ دیتا کہ یہ بندہ جو یہ کام کر رہا ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ صرف اپنی شہرت کے لیے، یہ جو حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف اپنے نام سے حاجی لکھوانے کے لیے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کمال حکمت والا ہے، وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں۔ تو اللہ رب العالمین کی جو صفات آیات کے آخر میں بیان ہوتی ہیں، جیسے علیم حکیم ہے، غفور الرحیم ہے، عزیز حکیم ہے، عفو غفور ہے، یہ جتنی بھی صفات ہیں، ان صفات کا تعلق جس آیت کے آخر میں یہ صفات آتی ہیں ان سے ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین یقیناً ان صفات سے متصف ہے اور وہ ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اگلی آیات جو ہیں، آیت نمبر 9 اور 10، اس میں اللہ رب العالمین نے انسانی اور اسلامی معاشرے میں پیش آنے والے ایک ایسے امر کی طرف توجہ دلائی ہے جو عموماً ہو سکتا ہے۔ یقیناً مسلمانوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ مثالی ہونا چاہیے، لیکن چونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو بسا اوقات شیطان کے اکسانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مسلمانوں میں آپس میں کوئی ٹکراؤ ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، تنازع ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی حل یہاں پر بتا دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑا ہو جائے، ان کا تنازع ہو جائے، تو ایسے موقع پر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کروا دینی ہے۔ یعنی یہ لڑائی کرنا مسلمانوں کا آپس میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے۔ بسا اوقات دوسروں کی باتوں میں آ کر انسان لڑائی پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں درست ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے یا بدگمانی کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کو جو اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں انہیں یہ تلقین کی ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان لڑنے والوں کے درمیان تم صلح کروا دو۔ یعنی ایسے موقع پر خاموش تماشائی نہیں بننا۔ اور آج کل کے زمانے میں جیسے لوگ کرتے ہیں کہ اگر کہیں پر لڑائی ہو رہی ہے، تو میں ہو رہی ہے، ہاتھا پائی ہو رہی ہے، تو بجائے ان کو چھڑوانے کے، صلح کروانے کے، مزید آگ دکھاتے ہیں اور مزید کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ ان میں جنگ زیادہ ہو جائے، لڑائی زیادہ ہو جائے، اور کچھ لوگ ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کی جو ویڈیو ہے اس کو ویوز مل جائیں یا وائرل ہو جائے۔ تو یہ انداز مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو یہ آیات جو ابھی ہم نے جن کی تفسیر دیکھی ہے ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کے فرامین، آپ کے اعمال کو دیکھ کر اپنے سیرت کو بہتر بنانا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی طرح ہم نے بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو فالو کرنا ہے، تاکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ ان کے دلوں میں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا اور ایمان سے ان کو زینت دی، ایسے ہی ہم لوگ بھی ایمان والے بن جائیں، اور اس ماہ مقدس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو بوسٹ کریں اور صحیح معنوں میں مومن بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔